تین معنی دون اللہ کے: ما سوى اللہ، غیر اللہ، اور دون اللہ اللہ کے نیچے نیچے۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ لفظ من دون اللہ یہ ما سوى اللہ انبیاء کو بھی شامل ہے، اولیاء کو بھی، اور ہر مخلوق کو من دون اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے سوا۔ اور یہ مسئلہ قرآن میں ہے۔ یہ جو مولوی حضرات بت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قرآن پاک میں صراحتاً یہ مسئلہ مذکور ہے۔ ما کان لبشر، یہ سورہ آل عمران ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ یہاں من دون اللہ کس کو کہا گیا؟ ما کان لبشر، کہ کسی ایسے بشر کی شان نہیں جس کو میں کتاب دوں، نبوت اور حکمت دوں، پھر وہ لوگوں کو بولے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کے سوا میری بندگی کرو اور مجھے پکارو۔ یہ کون سا بشر ہے جس کو کتاب مل رہی ہے، حکمت اور نبوت مل رہی ہے؟ اس کو قرآن نے کہا من دون اللہ۔ احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاوی میں ایک رسالہ لکھا ہے، الزبدۃ الزکیہ فی حرمات السیدۃ التحیہ۔ اس میں احمد رضا خان نے اسی آیت کو لکھا، اور اس کو لکھ کر کہتے ہیں ما کان لبشر سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے۔ تو اب ما کان لبشر سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعلیٰ حضرت صاحب آگے من دون اللہ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں من دون اللہ سے مراد بت ہیں۔ اب یہاں احمد رضا خان نے خود من دون اللہ سے مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لیے، اور فتاوی رضویہ میں اور اس کے رسالہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اموات غیر احیاء وما یشعرون، اس سے پہلے بھی ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ تو یہاں من دون اللہ سے مراد احمد رضا خان نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کو لیا اور فرشتوں کو لیا، انبیاء اولیاء ان کو لیا۔ تو ویسے عوام کو کہتے ہیں من دون اللہ، انبیاء اولیاء کو کہنا بے ادبی ہے، اور خود لے رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں۔ عباد امثالکم، عباد عبد کی جمع ہے، عبد بت کو کہتی ہے، وہ بندے ہیں تمہاری طرح۔ تو یہاں بت کہاں سے آ گئے؟ من دون اللہ اور عباد امثالکم۔ پھر یہ ہے کہ سورۃ الکہف کے آخر میں ذکر کیا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ کیا ہے؟ عبادی من دونی اولیاء۔ کیا خیال ہے ان کافروں کا جنہوں نے میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنایا، مشکل کشا بنایا؟ جہاں بت کہاں سے آ گئے؟ عبادی من دونی اولیاء۔ پھر سورۃ المائدہ کے آخری رکوع کے شروع میں قیامت کا منظر ذکر کیا کہ قیامت والے دن
یہ جو عیسائی مشرک ہیں حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، ان کو حضرت عیسیٰ کے روبرو کیا جائے گا، کیونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ پہ یہ الزام لگا رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ہمیں کہا کہ مشکل میں مجھے پکارو اور میری ماں مریم کو پکارو، ان سے دعائیں مانگو۔ تو قیامت کے دن روبرو ہوں گے۔ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع کا شروع ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کی عظمتیں بیان کی، شانیں بیان کی، انعامات، اور پھر فرمایا کہ یہ انعامات یاد کرانے کے بعد اللہ رب العزت پوچھیں گے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو مشکل کشا بنا لینا من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ تو اب یہاں من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں عیسائیوں سے خطاب ہے، اور وہاں پر آ رہا ہے افتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ تو یہاں من دون اللہ سے مراد سب مفسرین نے حضرت عیسیٰ بی بی مریم لیے، اور بات بھی انہی سے ہو رہی ہے۔ تو یہ بہانہ کہ من دون اللہ سے مراد بت ہیں ہر جگہ پہ اور بتوں کے ساتھ بند ہے، یہ نرا جھوٹ اور قرآن پہ بہتان ہے۔ سورۃ توبہ میں ذکر کیا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنایا اور مسیح بیٹے مریم کو رب بنایا۔ تو اب احبار اور رہبان بتوں کو تو نہیں کہتے کہ وہ پتھروں کے بنے ہوئے تھے، ہیبر علماء اور درویش، اور مسیح ابن مریم مسیح بھی بت کو نہیں کہتے۔ تو یہ مولوی نے جان چھڑانے کے لیے عوام الناس کو کہہ دیا جی یہ تو بتوں والی آیتیں پڑھتے ہیں۔ تو دوسری بات میں نے عرض کی کہ من دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا، اور یہ انبیاء، اولیاء، صدیقین سب کو شامل ہے، اور اس میں کوئی تردد نہیں۔